بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہیڈ کوارٹرز 360 کے ساتھ میں ہوں عمر انعام۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے دنیا کے 139 ممالک کی ایک فہرست جاری کی ہے کہ ان کی عدالتوں میں کتنا انصاف ہو رہا ہے۔ 139 ممالک میں پاکستان کا نمبر 130واں ہے، یعنی صرف 9 ملک ہم سے ایسے ہیں پوری دنیا میں ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے مطابق کہ جن کی عدالتیں ہم سے بری ہیں، ورنہ ہم 10ویں نمبر پر ہیں بری ترین عدالتی سسٹم پر، انصاف کی مہیا کرنے پر اور عام آدمی کو عدالتوں تک رسائی کے حوالے سے پاکستان 139 میں سے 130ویں نمبر پر ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی فوری طور پر وجوہات بتاؤں گا، 5 ایسی مثالیں دوں گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک بہت لمبی ہسٹری تو ہے، چارج شیٹ تو ہے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف، لیکن یہ 5 کون سے ایسے واقعات ہوئے ہیں پچھلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں کہ جو دیکھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی یہ جو رپورٹ ہے، اینول رپورٹ ہے، یہ انتہائی زبردست اور ٹھیک محسوس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو شہباز گل کا واقعہ کوئی بہت پرانا نہیں ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو پہلے اغوا کیا گیا۔ اغوا اس لیے ہے کہ جب کسی شخص کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اگر آپ کے پاس اریسٹ وارنٹ ہو اور کہیں FIR پہلے درج ہو چکی ہو تو پھر وہ اریسٹ کہلاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس نہ FIR کی کاپی ہو، نہ آپ کے پاس اریسٹ وارنٹس ہوں، اور آپ کسی کو راہ چلتے دھار لیں اور اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر اس کو باہر نکالیں تو یہ اریسٹ نہیں ہوتا، اس کو اغوا کہا جاتا ہے۔ تو شہباز گل کا پہلے اغوا ہوا، اس کے 3 گھنٹے بعد پھر ان پہ مقدمہ درج ہوا، اور ان کو کس تھانے میں کہاں رکھا گیا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا گیا۔ اس معاملے پر پاکستان کی عدلیہ کی خاموشی، یعنی جہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے اور جہاں ان کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، یہ سارے تھانے اور یہ سارے جو محل وقوع ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے دائرہ اختیار میں ہیں، اس کے بالکل قریب ہیں۔ یہی وہ شہر اقتدار ہے جہاں سپریم کورٹ موجود ہے، اور یہی وہ شہر اقتدار ہے جہاں پہلے اغوا اور اس کے 3 گھنٹے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان بھی خاموش رہتا ہے، لیکن اس کے بعد FIR کروائی جاتی ہے شہباز گل پر۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہلے جوڈیشل ریمانڈ دے دیا جاتا ہے، اور جوڈیشل ریمانڈ جب دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت شہباز گل اپنی جسم سے کپڑے اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ ان کا جسم تشدد سے نیلا ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اس وجہ سے ان کا جسمانی ریمانڈ مؤخر کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، اور ان کو جوڈیشل پر بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ٹھیک 2 دن بعد مینیج کر لیا جاتا ہے، اور ایک دفعہ پھر شہباز گل کو جسمانی ریمانڈ کے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے کر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے 2 واقعات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم 130واں نمبر کے اوپر براجمان ہیں اور قابض ہیں۔ اگر ہم ایسی چیزیں نہ کریں تو پھر کون ہمیں 130ویں پہ رکھے گا؟ پھر تو ہم آہستہ آہستہ بہتری کی جانب چلے جائیں گے۔ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، جس کی مثال اگر دی جائے تو پاکستان کے محبان وطن اداروں کو اور لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ جی انڈیا کی مثال کیوں دے رہے ہیں، انڈیا تو ہمارا دشمن ہے۔ دشمن ہم سے ہر چیز میں آگے ہے، وہ جمہوریت میں بھی آگے ہے، وہ اداروں میں بھی آگے ہے، وہ مضبوطی کے حوالے سے بھی آگے ہے، وہ اپنی فورن پالیسی، انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کے حوالے سے ہم سے 1000 گنا آگے ہے، لیکن ان کی بات نہیں کی جا سکتی۔ ان کے جوڈیشل سسٹم ہم سے بہت اچھا ہے، پاکستان سے بہت اچھا ہے جوڈیشل سسٹم انڈیا کا۔ تو یہ جو پہلے جسمانی ریمانڈ، پھر جوڈیشل ریمانڈ، اس کے بعد پھر جسمانی ریمانڈ، یہ بڑا ریئر کیسز میں ہوتا ہے اور دنیا بھر میں ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا۔ پاکستان 130ویں نمبر پر ہماری عدالتیں رہنے کے لیے بہت محنت کرتی ہیں، اور یہ جو 2 واقعات ہیں یہ انہی محنتوں میں سے 2 ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرائیور جو ہے شہباز گل کا، اس کے گھر پر جو چھاپہ مارا گیا، 3 تھانوں کی پولیس نے اس کے گھر کو بغیر کوئی سرچ وارنٹ، بغیر اریسٹ وارنٹ کے چھاپہ مارا۔ آج ان کی جو اہلیہ ہیں، اس کے شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ، وہ اپنے بچوں سمیت، اپنے والدین سمیت، بہن بھائیوں سمیت آج سینٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں پیش ہوئی، اور وہاں جا کے انہوں نے رودات سنائی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، اور اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ کوئی وارنٹ نہیں تھا، ایک لیڈی تھی، صرف
ایک لیڈی پولیس تھی جب شہباز گل کے ڈرائیور کے گھر کو ریڈ کیا گیا اور شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کے مطابق انہیں ایک مرد پولیس والے نے پکڑا اور ان کے منہ پر ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی, کپڑا پھینکا اور ان کو اٹھا کر گاڑی میں پھینکا اور جیل لے گئے. اس کے اوپر بھی عدلیہ کا خاموش رہنا 130واں نمبر جو ہمارا عدلیہ پہ ہے وہ بتاتا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر ان کی 10 ماہ کی بچی تھی, اس بچی کو 24 گھنٹے حوالات میں رکھا گیا, ماں کے ساتھ رکھا گیا. اور جب پھر واویلا ہوا, ہم سب نے, آپ نے, ہم سب نے مل کر آواز اٹھائی اس بچی کے لیے, تو پھر اس بچی کو ماں سے علیحدہ کر دیا گیا, جو کہ اٹ سیلف بہت بڑا ظلم ہے. اور اس کی ماں کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا اور پھر ان کو ضمانت پر رہا کیا گیا. تو یہ ڈرائیور کی 10 ماہ کی بیٹی کو حوالات رکھنے پر بھی جو عدالتیں خاموش رہتی ہیں, تو یہ وہ محنت ہے جو کی جاتی ہے 139 میں سے 130ویں نمبر پر براجمان رہنے کے لیے. یہ ساری محنت ہماری عدالتیں کر رہی ہیں. اس کے علاوہ رات کو 12 بجے توہین نہ ہونے پر بھی عدالتیں کھول کر بیٹھنا پڑتا ہے 139 میں سے 130ویں نمبر پر قابض رہنے کے لیے. اگر یہ ساری حرکتیں ہمارے ججز نہ کریں اور اس طرح جسم تشدد زدہ جسم دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ جسمانی ریمانڈز نہ دیں, تو پھر کون دنیا میں کہے گا کہ پاکستان کی عدالتیں دنیا میں بدترین انصاف اور گندگی اور غلاظت کے حوالے سے صرف 10ویں نمبر پر ہیں؟ پھر کون ہمیں اس نمبر پر رکھے گا؟ پھر تو ہم آہستہ آہستہ بہتری کرتے ہوئے انصاف مہیا کرنے والے پہلے 100 ملکوں میں آ جائیں گے, پھر 80 میں, 70 میں, 50 میں, یہ تو پھر ہم ترقی کرنا شروع کر دیں گے. لہٰذا یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اور توہین عدالت نہ ہونے پر, کسی کی برخاستگی نہ ہونے پر بھی رات 12 بجے عدالتیں کھولی جاتی ہیں, جو کہ پاکستان میں کھلی. اور ججز اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ ان کی توہین ہوگی تو اس کے اوپر وہ نوٹس لیں گے, یا کسی کو برخاست کیا جائے گا اس کی سروس سے تو پھر نوٹس لیں گے. تو یہ ہماری عدالتوں کی بڑی کاوشیں ہیں, کوششیں ہیں. جو آخری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ 2 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی, اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ کسی نے اگر $500 یا $100 یا $15 بھی بھیجے تھے بیرون ملک سے, اور وہ پاکستانی ڈوئل نیشنل ہے, پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے, ساتھ امریکن یا UK یا کسی اور ملک کی نیشنلٹی ہے, تو اس کو ناٹ پاکستانی یعنی غیر پاکستانی قرار دے کر اس کی جو فنڈنگ تھی اس کو ممنوعہ کھاتے میں ڈال کر ایک رپورٹ پیش کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اس میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے پر FIA نے عمران خان کو, سابق وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری کیا. آج عمران خان نے اس نوٹس کا جواب دیا ہے. عمران خان کے بہاف پر ان کا جواب سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب نے جمع کرایا ہے, اور انہوں نے FIA کو شٹ اپ کال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں اور نہ آپ کے سامنے پیش ہونے کا میں پابند ہوں, نہ آپ کے سامنے ثبوت رکھنے کا پابند ہوں. آپ ایک رپورٹ کی بنیاد پر, کوئی حکم نامہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایک رپورٹ کی بنیاد پر کیسے مجھے طلب کر سکتے ہیں یا مجھ سے تحقیقات کر سکتے ہیں؟ تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج FIA کو یہ جواب دیا ہے, اور اس پوری کارروائی پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس رپورٹ پر اور اس کے بعد جو FIA نے کیا, اس سب پر بھی خاموش رہنا پڑتا ہے صرف 139 میں سے 130ویں نمبر پر رہنے کے لیے. تو یہ پچھلے کچھ 4 مہینے کے اندر اندر جو چیزیں واضح ہوئی ہیں, پہلے کی تو بات ہی چھوڑ دیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. صرف یہ 4-5 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, کچھ شہباز گل کی اور کچھ 9 اپریل کی رات کی, اور کچھ آج FIA کے جو ناجائز نوٹس عمران خان کو بھیجے جا رہے ہیں اس کے اوپر خاموشی کی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کی عالمی سطح پر کیا عزت رہ سکتی ہے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی نظر میں تو پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہے, پاکستان کی عدلیہ کی کوئی عزت نہیں ہے. عام شہری بھی پاکستان کی عدلیہ سے نالاں ہیں, لیکن وہی چیف جسٹس جس نے پورے پاکستان کی عدلیہ کا انچارج ہے, عدالتوں کا انچارج ہے, اس چیف جسٹس نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بڑے بہتر انداز میں کام کر رہا ہے. تو جسٹس پر کیا ذمہ داری پڑتی ہے اور ججز کیا کام کر رہے ہیں, جسٹسز کیا کام کر رہے ہیں, یہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ چھوٹی سی جو رپورٹ ہے یہ آپ سب کے سامنے رکھنا مقصود تھا. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.